مکے کی دھرتی پر اپنے نبی اور رسول ہونے کا اعلان کیا کہ میں اللہ کا آخری نبی اور اس کا رسول ہوں، اللہ کو ایک مانو اور مجھے اللہ کا رسول مانو، تو بہت سارے جو اپنے تھے انہوں نے بھی آپ کے نبی ہونے کا انکار کر دیا، اور بہت جان اور مال کے دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ جو ایمان لے کر آتا اسے بھی بہت ستاتے اور طرح طرح کے ظلم و ستم ان پر کرتے۔ مسلمانوں کی تعداد جب 39 ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، عمرو بن ہشام یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے کسی ایک کو ایمان دے دے۔ عمرو بن ہشام جس کا نام ابو جہل ہے، اور حضرت عمر فاروق، اس لیے کہ یہ دونوں مکے کے ایسے بہادر لوگوں میں سے تھے کہ جن کا رعب و دبدبہ صرف مکے تک محدود نہیں بلکہ اہل عرب ان کے رعب و دبدبے سے کانپتے اور تھراتے تھے۔ اپنے وقت کے کڑیل جوان تھے یہ۔ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں دعا کی کہ یا اللہ، ان دونوں میں سے کسی ایک کو ایمان دے کر تو اسلام کو عزت بخش دے، شرف بخش دے۔ آخر آقا کریم کی دعا حضرت عمر فاروق کے حق میں قبول ہوئی، اور حالات ایسے بنے کہ جب مکے کی دھرتی پر اسلام آگے بڑھنا شروع ہوا اور مذہب اسلام کی ترقی ہوئی، لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، تو کفار و مشرکین نے شور و گل مچانا شروع کر دیا۔ بتاؤ، محمد ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں پیدا ہوئے، اور ایک زمانے سے ہمارے باپ اور دادا بتوں کی پوجا کرتے آ رہے ہیں، انہیں اپنا معبود مان رہے ہیں، انہیں اپنا خدا مان رہے ہیں۔ بتاؤ، یہ مخالفت کر رہے ہیں، یہ برا کہہ رہے ہیں۔ آخر مکے میں ایک الگ قسم کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ آخر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے ایک بہادر لوگوں میں سے آپ کا شمار ہوتا۔ کسی نے دیکھا کہ ایک نوجوان اپنے گھر کے صحن میں ٹہل رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ آخر ہاتھ میں نیام سے تلوار نکالی اور تلوار چمک رہی ہے۔ کسی نے پوچھا، اے عمر، کیا ارادہ ہے؟ کہا، آج اسلام ہی کو نہیں بلکہ بانی اسلام کو ختم کر دوں گا، آج بانی اسلام کو ختم کر دوں گا۔ اپنی سواری پہ سوار ہوئے اور گھر سے نکل گئے۔ راستے میں کسی نے پوچھا، اے عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ کدھر چلے ہو؟ کسی نے کہا، بتاؤ تو صحیح آپ کا ارادہ کیا ہے؟ ہاتھ میں تلوار چمچما رہی ہے۔ حضرت عمر نے جواب دیا، آج میں محمد بن عبداللہ کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں۔ جب اتنا سنا اس شخص نے کہا، اچھا، ارے ذرا اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ حضرت عمر نے پوچھا، کیا ہو رہا ہے؟ کہا، جاؤ ذرا اپنی بہن کی تو خبر لو، اپنے بہنوئی کی تو خبر لو، ان کا کیا حال ہے اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ذرا جا کر تو دیکھو کہ جس نبی کا تم سر قلم کرنے جا رہے ہو، اسی نبی کا تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے ہیں۔ جب حضرت عمر بن خطاب نے اس بات کو سنا تو فوراً ہی اپنی بہن کے دروازے پر پہنچ گئے، اور دروازے کو دستک نہیں دیا بلکہ بہت زور سے دستک کیا، دھکا مارا اور کہا، دروازہ کھولو۔ جب حضرت عمر کے لیے دروازہ کھولا گیا تو کسی چیز کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر کی بہن اور آپ کے بہنوئی کو ایک صحابی رسول تھے، قرآن کی تعلیم دے رہے تھے، قرآن کو پڑھا رہے تھے، وہی قرآن جس کو آسمان سے اللہ نے نازل فرمایا ہے، اپنے پیارے رسول پر نازل فرمایا ہے، وہی قرآن حضرت
حضرت عمر کی بہن پڑھ رہی ہے، حضرت عمر کے بہنوئی پڑھ رہے ہیں۔ جیسے ہی حضرت عمر نے اپنی بہن سے پوچھا کیا تم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، کیا تم مسلمان ہو گئی ہو؟ حضرت عمر کی بہن نے کہا ہاں میں مسلمان ہو گئی ہوں، میں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت عمر کو غصہ آ گیا، اتنا مارا کہ آپ کے منہ کو لہو لہان کر دیا۔ بہن کو مارتے جا رہے ہیں، بہنوئی کو مارتے جا رہے ہیں۔ آخر بہن نے کہا جب بہت دیر مارتے ہوئے ہو گئی، کہا اے عمر بن خطاب، تو بھی خطاب کا بیٹا ہے، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، اگر تیرے اندر جلال ہے، اگر تیرے اندر غصہ ہے تو میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں، میرے اندر بھی جلال ہے، میرے اندر بھی روب و دبدبہ ہے، اگر تو نہیں دب سکتا ہے تو یہ خطاب کی بیٹی بھی نہیں دب سکتی ہے۔ تیرے اندر ابھی کفر ہے، میرے اندر ایمان کی روحانیت جاگ گئی ہے۔ آخر جب اتنا کہتی ہے، کہا تجھ سے میں ڈرنے والی نہیں ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا ارے تجھے نشہ کون سا چڑھ گیا ہے، کون سی شراب پی لی ہے تو نے، ذرا یہ تو بتا۔ حضرت عمر بن خطاب کی بہن کہتی ہے اے عمر تیرے اوپر کفر کا نشہ ہے، جب وہ نہیں اتر سکتا تو میرے اوپر محمد عربی کے دیے ہوئی ایمان کا جوش اور جذبہ ہے وہ بھی نہیں اتر سکتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا ارے بہن ذرا بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے، جب بہت دیر ہو گئی مارتے مارتے، کہا ذرا یہ تو بتاؤ تم پڑھ کیا رہی تھی۔ حضرت عمر نے سمجھ لیا یہ کوئی معاملہ آسان نہیں ہے، یہ کوئی نشہ آسان نہیں ہے جس کو اتارا جا سکے۔ کہا یہ بتاؤ تم پڑھ کیا رہی تھی، تمہارے ہاتھ میں کیا تھا، لاؤ مجھے بھی دو۔ حضرت عمر نے جب اتنا کہا اور قرآن کو ہاتھ لگانا چاہا، ایک چمڑے کے ٹکڑے پر قرآن کی کچھ آیتیں لکھی ہوئی تھی، کہا لاؤ اسے مجھے دو میں پڑھ کر دیکھتا ہوں۔ آپ کی بہن نے تاریخی جواب دیا، اے قوم مسلم تمہارے لیے درس عبرت بنا دیا۔ کہا اے عمر تم بہادر ضرور ہو، اپنے زمانے کے پہلوان ضرور ہو، لیکن یہ قرآن اللہ نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا ہے، اپنے پیارے رسول پر نازل فرمایا ہے۔ اس قرآن کو چھونے کے لیے، اس قرآن کو پڑھنے کے لیے پاک ہونا پڑتا ہے، وضو کرنا پڑتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا اچھا اتنی بڑی کتاب ہے، اتنی بزرگ والی کتاب ہے، اتنے مرتبے والی کتاب ہے، کہا اچھا چلو ٹھیک ہے۔ حضرت عمر نے کہا لاؤ غسل کرتا ہوں۔ حضرت عمر غسل کرتے چلے جا رہے ہیں، آپ کی بہن آپ کو طریقہ بتاتی چلی جا رہی ہے، اللہ کی رحمت دیکھ رہی ہے، اللہ کی رحمت دیکھ رہی ہے۔ دیکھو عمر غسل کر رہا ہے، اب غسل بظاہر حضرت عمر اپنے بدن کا میل چھٹا رہے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت نے اعلان فرما دیا کہ عمر اپنا ظاہری میل اتار رہے ہیں، اللہ کی رحمت نے حضرت عمر کا باطنی میل اتار دیا ہے۔ حضرت عمر غسل کرتے چلے جا رہے ہیں، اب کہتے ہیں بتاؤ بہن کیا کروں، مجھے بھی اس نبی کے خوبصورت چہرے کو دکھوا دو، میں بھی اس نبی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اس نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ، میرے حضرت عمر فاروق اب نبی کے عشق میں ڈوب گئے ہیں، حضور کے قدم ناز پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ یہ وہی نبی ہیں کہ جن کی جو مکے کی دھرتی پر جب پیدا ہوتے ہیں، جب میرے نبی کے قدموں کی جلوہ گری ہوتی ہے، کائنات میں نور بکھرتا چلا جاتا ہے۔ یہ کائنات جس میں اندھیرا تھا، جس میں ظلمت تھی، جس کائنات کے اندر بیواؤں کو دبایا جا رہا تھا، ظالم ظلم کر رہے تھے، غریبوں اور مسکینوں کو ستایا جا رہا تھا، جب اس نبی کے قدم ناز نے جب مکے کی دھرتی پر اترے ہیں، بیواؤں کو سہارا مل گیا ہے، غریبوں کو سہارا مل گیا ہے۔ محمد عربی کیا آئے ہیں، سورج دنیا میں روشن ہو گیا ہے، ہر طرف ہریالی پھیلتی چلی گئی ہے۔ حق وہی ہے جس کا اعلان بریلی کا امام اعلیٰ حضرت کرتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹائے والا نور کا اور صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا اور سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے، مکے میں ہوئے پیدا گھر گھر میں اجالا ہے۔
اب حضرت عمر ہے کہ میرے آقا کے چہرے کے دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں، کہتے ہیں چلو بہن ذرا اس نبی کے پاس مجھے بھی لے چلو، میں بھی اس نبی کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں بھی اس نبی کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ، میرے نبی کا چہرہ کیا تھا؟ گلاب جیسا چہرہ تھا۔ ارے گلاب کیا ہے؟ گلاب کو میرے نبی کے قدموں کے صدقے میں خیرات ملی ہے، گلاب کو جو خوشبو ملی ہے میرے نبی کے پسینے کے صدقے میں ملی ہے۔ اللہ اللہ، اس نبی کے چہرے کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت عمر کیا چلے ہیں، اللہ کی رحمت ساتھ چالو ہو گئی ہے، اب ہلکے ہلکے قدم رکھ کے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر کا انداز یہ ہے، ادھر دار ارقم میں حضرت امیر حمزہ آپ کے چچا اور میرے سرکار بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ نے جب حضرت عمر کو آتے ہوئے دیکھا ہے، میرے سرکار کی بارگاہ میں آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ نے کہا، اے میرے سرکار، عمر آ رہا ہے، ذرا دیکھو، اگر اس کا ارادہ غلط ہوا تو اسی کی تلوار سے اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ میرے سرکار نے کہا آنے دو، اگر اس کا خیال اچھا ہے تو ہم اس کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آ جائیں گے، اور اگر برا ہے تو اسی کی تلوار سے آج اس کی گردن کو جدا کر دیا جائے گا۔ لیکن جیسے ہی دار ارقم میں دروازہ کھلا ہے، یہ دار ارقم دنیا کا سب سے پہلا مدرسہ ہے، یہیں صحابہ کرام کی تربیت کی گئی، یہیں صحابہ کرام کو پڑھایا گیا، یہیں صحابہ کرام کو دین کی تعلیم دی گئی۔ وہی صحابہ کرام کہ جن کو نبی نے عشق محبت کا جام پلایا ہے، اسلام کے لیے جان دینے تیار ہو گئے ہیں، مال دینے تیار ہو گئے ہیں، خون دینے تیار ہو گئے ہیں، اپنے پیارے رسول پہ قربان ہونے تیار ہو گئے ہیں۔ صحابہ کرام نے جیسے ہی دروازہ کھلا، حضرت عمر کے دونوں بازوؤں کو پکڑ لیا، لیکن حضرت عمر نے کہا، ہاتھ پھیلا دیے ہیں، اے آقا اپنے کولیا میں لے لیجئے، اپنے بازو رحمت میں لے لیجئے۔ میرے سرکار نے حضرت عمر کو اپنے دست مبارک میں لیا ہے، اپنے کولیا میں لیا ہے، اور حضرت عمر کے سینے پر اپنا نورانی ہاتھ رکھا ہے اور کہا، آقا نے فرمایا، یا عمر اسلم، اے عمر اسلام لے آؤ، اے عمر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ حضرت عمر نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں۔ عرض کرتے ہیں آقا، اے محمد عربی، آپ جیسا چہرہ میں نے کسی کا نہیں دیکھا ہے، آپ جیسا ہاتھ میں نے کسی کا نہیں دیکھا ہے، ان آنکھوں کو میں نے پہلے سے کیوں نہیں دیکھا تھا؟ کیونکہ میرے آقا کا چہرہ ایسا تھا، میرے آقا کی خوبصورتی ایسی تھی کہ دنیا میں کوئی نہیں ہے ایسا۔ ایک حضرت صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ حضرت جبریل کہتے ہیں کہ میں نے قلبت الارض مشارقها ومغاربها، میں نے زمین کو الٹ پلٹ کر دیکھا، میں نے مشرق و مغرب کو دیکھا، لیکن میرے حضور جیسا، محمد عربی جیسا خوبصورت نہیں دیکھا، آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا، نہ آپ جیسی سیرت کسی کی دیکھی، نہ آپ جیسی صورت کسی کی دیکھی، اور دیکھتا بھی کیسا، محمد عربی جیسا۔ کسی ماں نے بلال ہی پیدا نہ کیا، کسی ماں نے ایسا بیٹا ہی نہیں پیدا کیا، کیونکہ یہ کائنات محمد عربی کے قدموں کا صدقہ ہے۔ جبھی تو سیدی سرکار اعلی حضرت پکارتے ہیں اور اس کو محبت کا پیغام دیتے ہیں، یہی بول سدرا والے، یہی بول سدرا والے، یہی بول سدرا والے، چمن جہاں کے تھالے، یہی بول سدرا والے، چمن جہاں کے تھالے، میں نے سبھی چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمیں تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کا تیرا آستہ بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اب میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ذرا اپنے دل کی تختی کو حاضر کر لیجئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے ہیں، جام محبت کو پی لیا ہے۔ اب عرض کرتے ہیں، اے آقا، کیا ہم نے جس دین کو قبول کیا ہے، کیا وہ دین حق ہے، کیا وہ دین سچا ہے، کیا وہ سب سے اعلیٰ دین ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں۔ اب حضرت عمر ایمان لے کر آئے ہیں، مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی ہے بڑھ کر۔ اللہ اکبر، میرے آقا کی
بارگاہ میں حضرت عمر عرض کرتے ہیں اے آقا جب ہمارا دین حق ہے, جب ہمارا دین سچا ہے تو کیوں نہ اعلانیہ ہم نے نماز پڑھی جائے, کیوں نہ سب سے پہلے ہم نماز میدان میں پڑھیں. اللہ اکبر. میرے آقا اجازت دیتے ہیں. 20 مسلمانوں کی 2 جماعتیں بنتی ہیں, ایک کی رہنمائی اور ایک کی سرداری حضرت امیر حمزہ کرتے ہیں اور ایک کی حضرت عمر فاروق کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق اعلان کرتے ہیں آ جائے مکے میں سے نکل کر, جسے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے وہ عمر کی تلوار کا مقابلہ کر لے, جسے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے وہ آج عمر کی تلوار کا مقابلہ کر لے, جسے اپنے گھر میں موت کرانی ہے وہ عمر کی تلوار کا مقابلہ کر لے. حضرت عمر نے پورے مکے میں اسلام کی دعوت کا اعلان کر دیا ہے اور حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر میرے آقا سے عرض کی ہے اے آقا چلیے اب نماز پڑھائیے. 2 جماعتیں چل رہی ہیں, 2 بہادر چل رہے ہیں, ایک طرف حضرت امیر حمزہ چل رہے ہیں, دوسری طرف اسلام کا شیر حضرت عمر چل رہے ہیں, بیچ میں نبیوں کا سردار چل رہا ہے, نبی الانبیاء چل رہا ہے, سید المرسلین چل رہا ہے. اللہ اللہ. حرم کعبہ میں سب سے پہلے مسلمانوں نے جماعت نماز ادا کی ہے. اللہ اللہ. اسلام آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اب میرے آقا کے اور صحابہ کرام کے یہ مکے کے کافر اتنا دشمن ہو گئے کہ جان اور مال کے دشمن ہو گئے, یہاں رہنا دشوار کر دیا, مشکل کر دیا. اللہ اللہ. مسلمانوں کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا. اب جب یہاں سے مسلمان مدینے کو ہجرت کرتے ہیں تو بات یہ آتی ہے کہ مسلمان نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس کے اعلان کا کیا طریقہ بنایا جائے. کسی نے کہا آگ جلا دی جائے, کسی نے کہا سنک بجا دیا جائے, کسی نے کہا گھر گھر جا کر بتا دیا جائے. حضرت عمر نے کہا اے آقا جب ہم جس اللہ کی, جس رب کی, جس پروردگار کی عبادت کرتے ہیں اسی کا نام لے کر کیوں نہ اعلان کیا جائے. آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ اکبر کیوں نہ کہا جائے, اللہ اکبر کیوں نہ کہا جائے. حضرت عمر کی زبان سے الفاظ نکل رہے تھے کہ اللہ نے قبول فرمائے اور اذان کا حکم ارشاد فرما دیا. حضرت عمر فاروق ہیں, حالات بدلتے ہیں, تاریخ کروٹ لیتی ہے. ایک وقت ایسا آیا کہ میرے آقا نے جس اسلام کے پودے کو مکے کی دھرتی پر لگایا تھا اب وہ بڑھ کر حضرت عمر حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں آیا. حضرت ابو بکر دنیا سے رخصت ہوئے, وہی پودا حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں آیا. اللہ اللہ. دور خلافت چل رہا ہے, حضرت عمر فاروق کا دور خلافت چل رہا ہے. ایک وقت مکے مدینے میں نکلتے ہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گھر کے دروازے سے گزرتے ہیں تو اس گھر سے بچوں کے رونے اور پیٹنے کی آواز آ رہی ہے. آپ دروازہ کھلوا کر گھر کے اندر جاتے ہیں اور ایک بوڑھی خاتون سے کہتے ہیں اے خاتون تیرے بچے کیوں رو رہے ہیں, تو کیوں رو رہی ہے, بات کیا ہے. خاتون نے کہا عمر ہمارے وقت کا خلیفہ بنا ہوا ہے, میں اسے معاف نہیں کروں گی کیونکہ میرے بچے 3 روز سے بھوکے ہیں, میں بھی 3 روز سے بھوکی ہوں. میرے بچے بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر سو رہے ہیں, میں ان بچوں کو بھوکا دیکھ نہیں سکتی ہوں. اللہ اللہ. حضرت عمر نے جب اتنی بات سنی اپنے غلام سے کہا ذرا جلدی چلو, بیت المال اپنے غلام کو لے کر جاتے ہیں. جلدی سے ایک بوری میں تیل کا کنشتر رکھتے ہیں, آٹا چاول رکھتے ہیں, دال چاول رکھتے ہیں, کچھ پیسے رکھتے ہیں اور ایک بورا بھر کے تیار کر دیتے ہیں. غلام کہتا ہے آقا جلدی سے اٹھواؤ, میری کمر پر رکھ دو. حضرت عمر نے کہا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اور کہا ہے غلام تو آج دنیا میں اس بوری کو اٹھا سکتا ہے لیکن قیامت کے روز تو عمر کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے. اللہ اللہ. حضرت عمر نے اس بوری کو اپنے کاندھے پر رکھ لیا ہے, اپنے سر پر رکھ کر اس خاتون کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور جلدی سے جانے کے بعد کچھ چاول کیے, کچھ دال کی, کچھ پکانے کے لیے ایک ہانڈی میں رکھ دیا اور اس کے جلدی جلدی چولہے میں پھونک مار رہے ہیں. پھونک مارتے مارتے حضرت عمر فاروق کی داڑھی کے اندر دھواں بھر گیا ہے. اللہ اللہ. آپ کی آنکھوں میں دھوئے کی وجہ سے آنسو آتے چلے جا رہے ہیں. آپ نے جلدی سے کھانا پکایا, پلیٹوں میں کیا, پھونک مار مار کے ٹھنڈا کیا اور اس خاتون کے بچوں کے سامنے رکھ دیا.
خاتون کو کھلایا، بچوں کو کھلایا۔ اللہ اللہ، اب کچھ دور بیٹھ گئے، خاتون نے کھا لیا، بچوں نے کھا لیا، اب جلدی سے جا کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کونی کے بل بیٹھ گئے، بچوں کو ہنسا رہے ہیں، بچوں کو بہت خوشی کر رہے ہیں، بچوں کو بار بار ہنساتے ہیں۔ آپ کا غلام کہتا ہے اے آقا کھانا بنا دیا یہ بہت ہے، کھانا کھلا دیا یہ بہت ہے، ہنسا کیوں رہے ہو، اب بچوں کے ساتھ اتنا وقت کیوں گزار رہے ہو؟ حضرت عمر بیان کرتے ہیں اے غلام یہ میری دور حکومت میں روئے تھے، عمر جب تک نہ جائے گا جب تک انہیں ہنسا نہ دے۔ اب اس خاتون سے کہتے ہیں ہاتھ جوڑ کر اے خاتون تو عمر کے دور حکومت میں تجھے تکلیف پہنچی ہے، بتا اگر تجھے تیرے اور اس عمر کے درمیان میں فیصلہ کیا جائے تو تو کیا کہے گی؟ کہنے لگی خاتون میں عمر کو معاف نہیں کروں گی، اللہ کے یہاں جا کے ان کی شکایت کروں گی۔ اللہ اللہ، حضرت عمر فاروق ہیں کہ کپ کپا جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ ایسے حکمران جب تک تھے اسلام سربلندی پر پا رہا تھا، اسلام آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا، ایسی دیانتداری اور ایسی قوم کی ہمدردی۔ اللہ اللہ، حضرت عمر فاروق ہیں اس خاتون سے کہتے ہیں ارے کل چل دن میں جب صبح میں جب عمر کا دربار خلافت لگے گا تو تو وہاں آ جانا، تم دونوں کا وہاں فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، جب خاتون صبح آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ وہی شخص جس نے کہ اسے پکا کر کھلایا، اس کے بچوں کو کھلایا، وہ خلافت کی کرسی پر بیٹھا ہے۔ خاتون دیکھ کے ڈر گئی، ارے یہ تو وہی شخص ہے۔ اللہ اللہ، حضرت عمر فاروق نے کہا خاتون ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، عمر خلیفہ ضرور ہے لیکن قوم کا خادم ہے، قوم کا رہنما ہے، تمہاری خدمت کرنے والا ہے۔ اے خاتون میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں اگر میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو۔ اللہ اللہ، اللہ کی قسم جب تک ایسے خلیفہ موجود تھے، جب تک کہ ہمارے مذہب میں ایسے رہنما موجود تھے، سربلندی چڑھ کر اسلام بولتا رہا، مکے کی دھرتی سے نکل کر قادسیہ تک پہنچ گیا، مدینے کی دھرتی سے نکل کر فلسطین تک پہنچ گیا، اور مدینے سے چل کر یہ اسلام 7 سمندر پار ہندوستان کی دھرتی پر بھی آ گیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے عدل و انصاف نے اسلام کو زندہ اور پائندہ باد کر دیا ہے۔ آج بھی اگر ہم حضرت عمر فاروق کے نقش قدم پر چل جائیں، آپ کی سیرت کو اپنا لیں، قسم خدا کی ساری قومیں ہمارے آگے جھک جائیں گی اور ہم سب پر حکمران ہو جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق اپنی رعایا کا اس طریقے سے دیکھ بھال اور جائزہ لیتے تھے، راتوں رات گھومتے تھے۔ آج سوتے ہیں، کسی کو کوئی مرتبہ مل جائے تو سوتے ہیں، عیش کرتے ہیں، مزے لیتے ہیں۔ دیکھیں حضرت عمر فاروق صبح کی فجر کی نماز پڑھ کے مدینے سے نکلے، کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ دوری پر مدینے سے ایک خیمہ لگا ہوا ہے، ایک شخص ہے کچھ ہانڈی میں پکا رہا ہے، آگ جلا رہا ہے۔ حضرت عمر اور اپنے غلام کو لے کر گئے، کہا بھائی کیا کر رہے ہو اور کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا میں ایک دیہات کا رہنے والا دیہاتی ہوں اور میں حضرت عمر فاروق سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا یہاں کیوں رک گئے؟ کہا میں جب سفر میں چالو ہوا تھا تو میری گھر والی حمل سے تھی، اب اچانک میں اس کے پیدائش کے درد ہونے شروع ہو گئے ہیں اور بچے کی پیدائش کا وقت ہے اور میرے پاس کوئی اس عورت کی ہمدردی کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، بڑا پریشان ہوں۔ حضرت عمر نے کہا اچھا رک جاؤ، ٹھیک ہے تم تھوڑی سی دیر رکو، تمہارا کوئی انتظام کیا جائے گا۔ آپ گھر گئے اور اپنی گھر والی سے کہا اے میری شریک حیات، میں تمہیں ایک نیکی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، کیا نیکی کرو گی؟ کہا ہاں کیوں نہیں۔ کہا چلو جلدی سے، ایک شخص ہے جن کے پاس جن کی گھر والی کے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ حضرت عمر فاروق کی گھر والی کوئی ابھی دائی نہیں تھی، بچے پیدائش کا کام نہیں کرتی تھی، لیکن فوراً سے پہلے چالو ہو گئی ہیں اور اس عورت کے خیمے میں داخل ہو گئیں۔ حضرت عمر سے کہا جاؤ جلدی سے لکڑیاں بین کے لاؤ، ذرا یہ تو دیکھو کہ امیر المومنین ہے،
خلیفۃ المسلمین ہے، اور ایک دو ملک کا بادشاہ نہیں ہے بلکہ 22,000 مربع میل کا مالک ہے، امیر المومنین ہے۔ لکڑیاں بین رہے ہیں، جلدی سے چولہے میں رکھ کر پھونک مار کے جلا رہے ہیں، کوئی کبھی کچھ سامان لا کر دیتے ہیں، کبھی کچھ سامان لا کر دیتے ہیں۔ وہ بدو کو پہچان نہیں ہے یہ کون ہے، ابھی اسے پتہ نہیں ہے یہ کون ہے، اب وہ ایسے کام کرا رہا ہے جیسے کہ ایک نوکر سے کرواتے ہیں، جیسے کہ خادم سے کرواتے ہیں۔ اللہ اللہ، کبھی کہتا یہ لاؤ، کبھی کہتا وہ لاؤ۔ حضرت عمر جلدی جلدی لا کر دے رہے ہیں۔ اس کا خیال یہ تھا، بدو کا، اس دیہاتی کا خیال یہ تھا کہ یہ حکومت کے کارندے ہیں، حضرت عمر کے چھوڑے ہوئے غلام ہیں، ان سے جو کام لے لیا جائے وہ لے لیا جائے، کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ اللہ، جب بچے کی پیدائش ہو گئی، حضرت عمر کی گھر والی باہر نکل کر آئیں اور کہا اے امیر المومنین مبارک ہو، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ جب اس دیہاتی نے اتنا سنا کہ امیر المومنین ہے تو کپ کپا گیا، تھرا گیا، اللہ اللہ ہاتھ جوڑ کے آگے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ امیر المومنین ہو، آپ خلیفۃ المسلمین ہو، آپ عمر فاروق اعظم ہو، مجھے معلوم نہیں تھا، غلطی ہو گئی۔ عمر فاروق نے تاریخی جملہ دیا، کہا بھائی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر اس سے زیادہ بھی مجھے تیری خدمت کرنی پڑتی تو عمر کر کے گزر جاتا اور تیری خدمت کرتا۔ عمر عیش و آرام کے لیے خلیفہ نہیں بنا ہے بلکہ قوم کی خدمت کے لیے رہنما بنا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت عمر فاروق نے یہ ایسے کام انجام دینے کے بعد قوم کو راستہ بتا دیا ہے، ہمارے حکمرانوں کو راستہ بتا دیا ہے۔ اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو حضرت عمر کی زندگی کو اپنانا پڑے گا، ان تاریخی واقعات کو اپنی زندگی میں شامل کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم ہے، جیسے خود ہیں ویسے ہی آپ کے گورنر ہے۔ ایک صوبے سے خبر آتی ہے، ایک خبر آتی ہے ایک صوبے سے، اور کہا جاتا ہے کہ اے عمر فاروق ایک گورنر کی ضرورت ہے، آپ ایک اچھا اپنا ایماندار گورنر بھیج دیجئے۔ حضرت عمر نے سعد بن عامر کو اس صوبے کا گورنر مقرر بنا کر بھیج دیا گیا۔ چند روز ہوتے ہیں، حضرت عمر فاروق اس جگہ سے گزرتے ہیں اور پوچھتے ہیں بتاؤ میرا گورنر کیسا کام کر رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے ایک جامع مسجد میں سارے لوگوں کو جمع کر لیا اور پوچھا اے لوگوں بتاؤ میرا گورنر کیسا کام کر رہا ہے۔ لوگوں نے بتایا کام تو ٹھیک کر رہے ہیں لیکن ان کی 4 شکایتیں ہیں۔ کام تو صحیح کر رہے ہیں لیکن 4 شکایتیں ہیں۔ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، گورنر بیٹھا ہے، لوگ سامنے شکایت کر رہے ہیں۔ یہ مزاج کس نے دیا؟ یہ اسلام نے مزاج دیا، برابری کا مزاج اسلام نے دیا، چھوٹے اور بڑے، امیر اور غریب کے فرق کو مٹایا۔ یہ کسی اور نے نہیں، اسلام نے مٹایا ہے، اس مذہب اسلام نے مٹایا ہے۔ پوچھا کیا شکایتیں ہیں بتاؤ؟ کہا پہلی شکایت یہ ہے کہ پہلے یہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے تھے اور لوگوں کی سنتے تھے، لیکن اب یہ 8-9 بجے آ رہے ہیں۔ کہا اچھا دوسری شکایت بتاؤ؟ دوسری یہ ہے پہلے یہ ہر روز آتے تھے لیکن اب 8ویں دن چھٹی کرتے ہیں، اب 8 دن نہیں لگاتار آتے، چھٹی کرتے ہیں۔ کہا تیسری شکایت بتاؤ؟ کہا تیسری یہ ہے کہ یہ جب روتے ہیں تو اتنے روتے ہیں کہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ پہلے رات میں بھی ملتے تھے لیکن اب شام ہوتے ہی اپنا دروازہ بند کر لیتے ہیں، کسی سے ملاقات نہیں کرتے۔ حضرت عمر نے پوچھا اے سعد کیا لوگ صحیح کہہ رہے ہیں؟ عرض کی حضور ہاں صحیح کہہ رہے ہیں۔ کہا کیا وجہ ہے کہ تم صبح نہیں آتے، 8-9 بجے آتے ہو، کیا وجہ ہے؟ حضرت سعد رونے لگے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے۔ کہا اے امیر المومنین آج ان لوگوں نے میرے سارے رازوں سے
پردہ اٹھا دیا. عرض کی اے عمر فاروق اعظم، میری شریک حیات میری بیوی اپاہج ہو گئی ہے، پیر ہاتھ پیروں سے معذور ہو گئی ہے، وہ کھا نہیں سکتی، پی نہیں سکتی، اور وہ نہ کھا سکتی ہے نہ پی سکتی ہے. میں 8-9 اس لیے بچ جاتے ہیں کہ میں پہلے کھانا پکاتا ہوں، ناشتہ بناتا ہوں، پہلے اس کو کھلاتا ہوں، پھر کچھ میں کھا لیتا ہوں. اس وجہ سے بچوں کو نہلاتا دھلاتا ہوں، بچوں کے کام کاج کرتا ہوں، گھر میں پانی بھر کے لا کے رکھتا ہوں، گھر کی صاف صفائی کرتا ہوں. اس وجہ سے مجھے آنے میں دیر ہو جاتی ہے. اللہ اللہ. حضرت سعد روتے چلے جا رہے ہیں اور بیان کرتے ہیں سرکار جب لوگوں نے پردہ اٹھائی دیا ہے تو دوسری وجہ یہ ہے کہ میں پہلے 8 روز لگاتار آتا تھا، اب 8 دن میں ایک بار آتا ہوں. اس کی 8 دن میں ایک دن نہیں آتا ہوں، چھٹی کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے سرکار بس ایک ہی جوڑی کپڑے ہیں، 8 دن میں ایک مرتبہ کپڑوں کو دھوتا ہوں تو میرے پاس کپڑے نہیں ہوتے، بیوی کے کپڑوں کو پہنتا ہوں اور پہننے کے بعد میں اپنے گھر میں چھپا رہتا ہوں. اللہ اللہ. اس وجہ سے میں سرکار ایک دن چھٹی کر لیتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت سعد کہتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ میں مغرب کو اس لیے نہیں ملتا ہوں، مغرب کے بعد دروازہ اس لیے بند کر لیتا ہوں. اللہ میں پورا دن اللہ کی بارگاہ میں مصلی بچھاتا ہوں شام کو اور عرض کرتا ہوں اے مولا اے پروردگار عالم، پورا دن لوگوں کی سننے سنانے سے مجھے ٹائم نہیں ملتا، مجھے تیری بنانے کا تیری عبادت کا وقت نہیں ملتا. اے پروردگار عالم، مجھے تو اپنی رحمت سے معاف فرما دے، بس رات تیری عبادت کے لیے ملتی ہے. اللہ اللہ. حضرت عمر فاروق نے کہا اچھا یہ بتاؤ اس سارے قبیلے اس سارے صوبے میں سب سے غریب کون ہے، ذرا ان کی لسٹ دی جائے. حضرت عمر نے جب سارے صوبے کے غریبوں کی لسٹ کو طلب کیا تو وقت کے گورنر کا 4تھے نمبر پر نام آتا ہے. بتاؤ تو صحیح، اسلام نے ایسے ایسے گورنر عطا کیے ہیں کہ جن کا غریبی میں 4 نمبر پر نمبر آتا ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر نے ہاتھ اٹھا لیے اور عرض کی اے مولا، جب تک تو اسلام کو ایسے گورنر دیتا رہے گا، جب تک عمر کے دور خلافت میں ایسے گورنر پیدا ہوتے رہیں گے، کسی